الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحابه وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين. بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق اکسے حسن کمال محمد است فاروق ذل جاہ جلال محمد است عثمان ضیائے شمع جمال محمد است حیدر بہار باغ خصال محمد است جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند اس دل افروز ساتھ پہ لاکھوں سلام. ان کے آگے وہ حمزہ کی جاں بازیاں شیر غران سطوت پہ لاکھوں سلام. فتح باب نبوت پہ بے حد درود ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام. پہلے سجدے پہ روز ازل سے درود یادگاری امت پہ لاکھوں سلام. سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام. اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ واعظم شانہ کی حمد و ثنا کے بعد درود و سلام بارگاہ سید الانبیاء محبوب کبریاء شافع روز جزا نبی اکرم شفیع معظم تاجدار بطحا سرور کائنات فخر موجودات باعث تخلیق کائنات جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کی ذات بابرکات پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد
اللہ تبارک و تعالیٰ کا کروڑہا مرتبہ شکر اور احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ آج کا دن جمعۃ المبارک کا دن عطا فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آج کے دن نازل ہونے والی رحمتوں میں سے ہمیں بھی حصہ عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ دین دیا ہے، اسلام دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اللہ کو دین پسند ہے تو وہ دین اسلام ہے۔ تو اس دین کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمیں کام دیا ہے وہ فرمایا ہے کہ تم اشاعت اسلام کو پھیلاؤ۔ قرآن کریم کے ایک سورہ مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا والعصر، اور قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، فرمایا بے شک انسان نقصان کے اندر ہے، خسارے کے اندر ہے۔ ایک بادشاہ تھا تو رات کو اس کا گزر ہوا کسی جگہ سے، تو وہاں سواریوں کے نیچے کچھ پتھر تھے، وہ آئے۔ اب بادشاہ نے حکم دیا کہ جو بھرنا چاہتا ہے ان کو اپنے کجاووں میں بھر لے، اپنی سواریوں پر لاد لے، جو نہیں بھرنا چاہتا وہ نہ لادے، لیکن ایک بات یاد رکھنا، جو ان کو اٹھا لے گا وہ بھی پچھتائے گا، جو نہیں اٹھائے گا وہ بھی پچھتائے گا۔ اب کچھ نے کہا یار یہ پتھر ہے، ان کا کیا کرنا؟ کچھ نے چلو لاد لی، انہوں نے کہا آدھے آدھے لادے۔ جب صبح ہوئی تو انہوں نے دیکھا وہ جن نے لادے تھے وہ پتھر نہیں تھے بلکہ ہیرے تھے، سونے کے ہیرے بنے ہوئے جواہرات ہیں۔ اب جنہوں نے لاد لیے تھے وہ پچھتانے لگے کہ یار کاش ہم اس سے زیادہ لے لیتے۔ جنہوں نے نہیں بھرے تھے وہ کہتے یار کاش ہم بھر لیتے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ انسان نقصان کے اندر ہے۔ کس طرح نقصان کے اندر ہے؟ پہلی بات ہے کہ انسان گناہ کرتا ہے، تو گناہ کرنے کے ساتھ انسان نقصان کے اندر جاتا ہے، کیونکہ قیامت والے دن گناہوں کے بدلے میں عذاب دیا جائے گا۔ اور دوسرا درجہ ہے جائز۔ جائز وہ کام ہوتا ہے جو کر لے تو گناہ نہیں، نہ کرے تو گناہ نہیں، کر لے تو ثواب نہیں ملتا۔ اب اگر ایک بندہ گناہ کرتا ہے، وہ یہ سوچتا ہے یار میں نقصان کے اندر گیا ہوں، کاش اس کی جگہ میں نے نیکی کی ہوتی۔ اب دوسرا بندہ ہے جو جائز کام کرتا ہے، وہ کام کرتا ہے جو کرنے سے ثواب نہیں ملتا اور نہ کرنے سے گناہ بھی نہیں ملتا۔ جب بندہ جائز کام کرتا ہے تو وہ کہتا ہے یار کاش میں نیکی کا کام کر لیتا۔ تو بعض مفسرین نے اس سے بھی بڑی بات کر دی، وہ کہتے ہیں جو بندہ نیکی کرتا ہے نا وہ بھی گھاٹے کے اندر ہے، نقصان کے اندر ہے۔ اب سوال ہوا کہ جو نیکی کرتا ہے وہ کیسے نقصان کے اندر ہے، گھاٹے کے اندر ہے؟ تو مفسرین فرماتے ہیں ہر نیکی سے بڑی ایک نیکی ہے۔ قیامت والے دن جب نیکیاں انسان کے سامنے پیش کی جائیں گی، جب انسان کسی چھوٹی نیکی کو دیکھے گا تو وہ حسرت کرے گا کاش اس وقت کے اندر میں نے اس سے بڑی نیکی کی ہوتی۔ یہ تو ہو گیا کہ سارے انسان خسارے کے اندر ہیں، نقصان کے اندر ہیں۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ نشانیاں بتائی ہیں، فرمایا جو بندہ یہ کام کرتا ہے وہ نقصان کے اندر نہیں۔ وہ کون سے؟ الا الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، وعاملوا الصالحات، اور نیک اور اچھے عمل کیے۔
وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق، اور حق کے ساتھ ملے، وتواصوا بالصبر، اور صبر کیا۔ اب جب انسان ایمان لے آیا، نیک عمل کر لیے، کیا اس کی ذمہ داری ختم ہو گئی؟ اتنا ہی تھا؟ نہیں، بلکہ فرمایا کہ حق کو آگے پھیلانا ہے، حق جو ہے اس کو اب آگے پھیلانا ہے، یہیں پر ختم نہیں کرنا۔ اب اشاعت اسلام کے لیے آج ہم نے کوئی قربانیاں نہیں دی، ہم مسلمانوں کے گھروں کے اندر پیدا ہو گئے، ہمیں یہ خبر نہیں کہ اسلام کے اندر کتنی مشکلات آئی، صحابہ نے کتنی مشکلات جھیلی تھی۔ آج اسلام ہمیں ہماری ماؤں کے گودوں کے اندر مل گیا تو آج ہمیں اسلام کی قدر نہیں رہی۔ لیکن قرآن نے جو ہمیں بات بتائی ہے وہ یہ ہے کہ ایمان لانا ہے، ایمان لانے کے ساتھ نیک عمل بھی کرنے ہیں، اور اس کے بعد فرمایا نیک جو باتیں اسلام کی اشاعت کرنی ہے، اسلام کو آگے پھیلانا ہے۔ یہ نہیں کہا کہ بندے نے نیک عمل کیے بس بخشا گیا، اسلام نے ایک ذمہ داری لگائی ہے، اور اس امت کو تمام امتوں سے بہتر کرنے کا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا ہے کہ اس امت کو تمام امتوں سے بہتر کیوں بنایا ہے، افضل کیوں بنایا ہے، تو وہ فرمایا تم حکم دیتے ہو نیکی کا، تأمرون الناس بالبر وتنہون عن المنکر، تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے منع کرتے ہو۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وجہ بتائی ہے کہ ہم نے ایمان والوں کو، اے امت محمد، ہم نے آپ کو پہلی امتوں سے افضل کیوں بنایا ہے؟ بتایا اس لیے کہ تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو۔ یہ نہیں کہا کہ تم نے خود نماز پڑھ لی اس لیے تمہیں افضل بنا دیا، بلکہ یہ بتایا کہ اسلام پھیلاتے ہو، لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی عمر 40 سال ہوئی، 40 سال سے پہلے مکے کے لوگ بڑا فخر کرتے تھے، کیونکہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو صادق اور امین کے لقب سے، نام سے جانا پہچانا جاتا تھا۔ جب کوئی کہتا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بڑے صادق ہیں، بڑے سچے ہیں، بڑے امانت دار ہیں، تو مکے والے، قریش والے کہتے یہ تو ہمارے رشتہ دار ہیں، یہ کوئی کہتا میرے ماموں کا بیٹا ہے، کوئی کہتا یہ میرا بھتیجا ہے، کوئی کہتا کچھ۔ لیکن حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے جب اعلان نبوت کیا، جب فرمایا یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے لوگوں میں تمہاری طرف اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، اب مخالفت شروع ہوئی ہے۔ پتہ چلا کہ جب تک انسان اسلام پر نہیں چلتا تو انسان کے رشتہ دار بھی قریبی ہو جاتے ہیں، لیکن جب انسان اسلام پر چلتا ہے، اسلام کا طریقہ اختیار کرتا ہے، تو اب رشتہ دار بھی مخالفت کرنا شروع کر دیتے ہیں، یار دوست بھی مخالفت کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ یار یہ تو کیا کر رہا ہے۔ اب حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی مخالفت کہاں سے شروع ہوئی؟ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کا پیغام پہنچایا، جب دین کی بات کی تو لوگوں نے برا بھلا کہنا شروع کیا۔ تو اب مخالفت کوئی بندہ کسی وجہ سے کرے تو وہ تو مخالفت بنتی ہے، بلا وجہ مخالفت کرنا شروع کر دی۔ کبھی ابو جہل کوڑا کرکٹ حضور کے دروازے کے سامنے پھینک دیتا ہے، کبھی گوبر پھینک دیتا ہے، کبھی اوجری حضور کے گھر مبارک کے سامنے پھینک دی جاتی ہے تاکہ حضور باہر آئیں اور حضور کو تکلیف ہو۔ یہ ہے اسلام کی ابتدا۔ جب اسلام کا پیغام حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے پہنچایا تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام پر کتنی مشکلات آئی۔ اب حضور علیہ الصلاۃ والسلام گھر سے نکلتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں۔ ایک دن حضور علیہ الصلاۃ والسلام سجدے کے اندر ہیں تو ظالموں نے ایک جانور کی اوجری لی اور حضور کی پیٹھ مبارک، پشت مبارک پر رکھ دی۔
جب حضور کی پشت پر رکھی حضور نے سجدہ لمبا کر دیا. حضور سجدے کے اندر ہے. حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا و سلام اللہ علیہا، آپ نے اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے اس اوجری کو پیچھے کیا. جب اس اوجری کو پیچھے کیا تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام سجدے سے اٹھے، نماز ادا کی، نماز مکمل کرتے ہوئے پھر گھر گئے. حضرت سیدہ فاطمہ نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے لباس کو صاف کیا. جب آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے لباس مبارک کو صاف کیا، اب پھر کافروں نے ایک میٹنگ کی. اس میٹنگ کے اندر کہا کہ معاذ اللہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرتے ہیں. ارادہ بنا لیا. ابو طالب کو پتہ چلا تو راتوں رات مکہ سے کچھ فاصلے پر ایک بستی تھی، وہاں پر تھوڑی سی جگہ حضرت ابو طالب کی تھی. جناب ابو طالب کی جگہ پر انہوں نے اپنا سامان حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو لیا، اپنا سامان وہاں یعنی کہ منتقل ہو گئے، اپنی رہائش وہاں لے گئے. تو اب مخالفت اس حد تک پہنچ گئی کہ انہوں نے کہا ٹھیک ہے یہ یہاں سے تو چلے گئے ہیں، اب ان کے ساتھ بائیکاٹ کیا جائے. کوئی بندہ ان کے پاس کھانا نہ لے کر جائے، کوئی بندہ ان کے پاس خرید و فروخت نہ کرے، کوئی بندہ ان سے ملے نہ. 7 سال ہوئے ہیں ابھی اس اعلان نبوت کیا ہے. اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بائیکاٹ کر دیا گیا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے اہم ترین 3 سال حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بائیکاٹ کیا گیا. پھر ایک وقت آیا، میرے اور آپ کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اے چچا جان جاؤ ان کافروں سے کہو کہ جو تم نے معاہدہ لکھا تھا اب اس معاہدے کو گھن جسے کہتے ہیں وہ کھا گیا ہے. معاہدہ جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے. جناب ابو طالب آئے، کافر اکٹھے ہو کہنے لگے دیکھو آگے ہیں، اب محمد کو ہمارے حوالے کر دیں گے، ہم جو چاہیں کریں. جناب ابو طالب نے کہا کہ تم وہ جو معاہدہ ہے وہ لے کر آؤ. معاہدہ لے کر آئے تو ابو طالب نے کہا کہ میری ایک شرط ہے. کہا جی کیا؟ کہا کہ جو معاہدہ تم نے لکھا تھا اس معاہدے کو گھن کھا گئے، معاہدہ ختم ہو گیا، اب اس کے اندر نہیں رہا، سوائے اللہ کا نام ہے وہ باقی رہ گیا. بڑے پریشان ہوئے، کہنے لگے تمہیں کیسے پتہ چلا؟ تو ابو طالب کہنے لگے میں کسی کے کہنے پہ آیا ہوں، میں خود تو نہیں آیا. جب وہ معاہدہ وہ صندوق کھولا تو واقعی اس کو گھن کھا گیا تھا. اب کہنے لگے ہونا تو یہ چاہیے تھا نا، جب وہ بات مان لی، دیکھ لیا اب اپنی آنکھوں سے کہ جو حضور نے کہا تھا وہ سچی بات ہے تو اسلام لے آتے، بلکہ معاذ اللہ آگے سے پھر مخالفت کرنا شروع کر دی. کہنے لگے ابو طالب آج ہمیں پتہ چلا ہے کہ تیرا بھتیجا واقعی طور پر جادوگر ہے، معاذ اللہ آج ہمیں یقین ہو گیا کہ تیرا بھتیجا جو ہے یہ جادوگر ہے. اب حضرت ابو طالب واپس آ گئے. کچھ وقت گزرا، کچھ نوجوان تھے، انہوں نے ایک تحریک چلائی. ابو جہل جو تھا وہ اس کو بڑی پریشانی، اس نے کہا کہ یہ تم ہماری مخالفت کر رہے ہو. انہوں نے کہا کہ ہم بدنام ہو گئے پورے علاقے کے اندر، تم نے اتنا ظلم کیا، اس حد تک ظلم کر دیا ہے، اتنا ظلم تو کوئی بھی نہیں کرتا. اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام واپس آ گئے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا کلمہ پڑھا تھا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی ایک دوست کے پاس جاتے ہیں، اس کو فردن فردن علیحدہ علیحدہ تھوڑی تھوڑی تبلیغ کرتے ہیں. کم و پیش 9 صحابہ اکرام جو ہیں وہ حضرت ابوبکر صدیق کے کہنے پر ایمان لے کر آئے تھے. اب ایک دن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک بندے کو تو تبلیغ کرتا ہوں، اگر آپ مجھے حکم دے تو میں سارے لوگوں کو اکٹھے کر کے اعلان نہ کروں؟ حضور نے فرمایا ابو بکر ابھی جو ہے نا یہ بات پوری نہیں ہوئی، ابھی لوگ جو ہیں وہ غضبناک ہیں، ابھی موقع نہیں ہے. حضرت صدیق اکبر نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ حکم دے دیں تو میں کرتا ہوں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جاؤ صدیق اکبر جاؤ. حضرت ابوبکر صدیق آئے، لوگوں کو جمع کیا،
جب اللہ اور اس کے رسول کا پیغام دیا تو کیا سوچتے ہوں گے کہ لوگوں نے آگے سے پھول پھینکے ہوں گے، پیسے پھینکے ہوں گے؟ نہیں، بلکہ جس کے پاس جو چیز تھی، اگر کسی کے پاس پتھر تھا اس نے پتھر مارا، اگر کسی کے پاس کوئی چھڑی تھی اس نے چھڑی ماری، اگر کسی کے پاس کچھ نہیں تھا تو اس نے اپنے مکے کو مارنے کی کوشش کی، جس کے پاس جو تھا اس نے وہی مارا۔ یہ صحابہ کرام کو کیوں پریشانیاں ہوئیں؟ صحابہ کرام کو کس طرح یہ پریشانی؟ اس لیے کہ انہوں نے اسلام پھیلایا، اسلام کو پھیلایا، اسلام پھیلانے کی وجہ سے پریشانیاں آئی۔ آج ہمیں نہ تو کسی نے کوئی تھپڑ مارا ہے، نہ آج ہمیں کسی نے کوئی تکلیف دی ہے، گالی دی ہے، لیکن آج ہم پھر اسلام پر چلنے کے لیے تیار نہیں ہیں، آج ہم پھر اسلام کی تبلیغ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اسلام کی تبلیغ کرنی ہے، اسلام کی تبلیغ سے پہلے خود کو انسان کو جاننا ضروری ہے۔ آج ہمارے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو یہ نہیں پتا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اندر جو با ہے یہ اسم ہے، فعل ہے، حرف ہے، اگر حرف ہے تو کیا ہے، کون سا حرف ہے، اس کا ترجمہ کیا بنتا ہے۔ وہ کہتے ہیں میڈیا پر آ کر تبلیغ کرنا شروع کر دیتے ہیں، میڈیا پر آتے ہیں جی ہم دین سکھانے آئے ہیں۔ اسلام بھی ان سے سیکھیں، دین بھی ان سے سیکھیں جو دین کے بارے میں کچھ نہ کچھ معلومات رکھتے ہو، کیونکہ دین پھیلانے کے لیے یہ ضروری ہے کہ خود انسان کو پہلے اس کا علم ہو، خود انسان کو چاہیے کہ علم سیکھے۔ آج سید شبیر حسین شاہ صاحب حافظ آبادی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بیٹے ہیں سید عطاء الحسنین شاہ صاحب، وہ پنجابی کے اندر ایک بات سناتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اسی بھیرا شریف پڑھتے سن تے سانو تبلیغ واسطے گھلدے ہوندے سن ہر ہفتے جمعرات نو، تے اسی ایک پنڈ دے وچ تبلیغ کرن گئے، ویکھیا پنڈوں باہر ایک بابا بیٹھا ہے، تے اسی اندے کول گئے، اسی آکھیا بابا جی اسی پیراں کولوں آئے ہیں، تبلیغ کرن آئے ہیں، تانوں نماز تے آندی ہوے گی؟ وہ کہندے نے کہ بابے نا کوئی گونگلو مولیاں سانو دتے، اسی کھان لگ پے۔ اسی آکھیا بابا جی تانوں نماز کلمہ تے آندا ہوے گا؟ انہیں کہا پتر کے کلمہ؟ اللہ وڈا سائی محمد چھوٹا سائی۔ انہیں کہا بابا جی تانوں تے کلمہ بھی نہیں آندا؟ انہیں کہا پتر میں 7 واری قرآن پڑھیا۔ انہیں کہا بابا جی کیویں قرآن پڑھیا 7 واری تانوں تے کلمہ نہیں آندا؟ انہیں کہا میں قرآن کھولدا تو بسم اللہ بسم اللہ پڑھدا سا۔ یہ ہمارے اندر ایسے لوگ بھی ہیں جن کو قرآن نہیں آتا، نماز نہیں آتی، لیکن ہم کیا کریں؟ ہمیں کسی کو گالی دیتے ہوئے شرم نہیں آتی، ہم کسی کو گالی دیں تو ہمیں شرم نہیں آتی، ہم کسی کو برا بھلا کہیں، کسی کی چغلی کریں تو ہمیں کچھ شرم نہیں آتی، ہم کچھ حیا نہیں کرتے کہ یار ہم فحش کلامی کر رہے ہیں۔ لیکن اگر ہمیں کوئی کہہ دے یار آپ کلمہ یاد کریں، کسی کے پاس جائیں نماز یاد کریں، امام مسجد ہیں یا کہ کوئی عالم ہے اس کے پاس جا کر نماز یاد کر لیں، کلمہ یاد کر لیں، قرآن پڑھ لیں، تو ہم کہتے ہیں یار ہماری اتنی عمر گزر گئی، ہم جوان ہو گئے، ہم بوڑھے ہو گئے، لوگ کہیں کہ اسے کلمہ نہیں آتا۔ یار لوگ کیا کہیں گے؟ لوگوں کے کہنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ اگر ہم نے اسلام پر چلنا ہے، ہم نے کلمہ پڑھا ہے تو اس کا حق بھی تو کچھ نہ کچھ ادا کرے۔ آپ کسی عالم کے پاس جائیں، کسی کے پاس امام مسجد ہے اس کے پاس جائیں، حافظ کے پاس جائیں کہ یار ہمیں نماز نہیں آتی، ہمیں ہماری نماز سنو، ہمارا کلمہ سنو، کیونکہ قبر کے اندر جانا ہے، قبر کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں پوچھا جائے گا، قیامت والے دن سب سے پہلے نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اگر ہمیں نماز آتی ہی نہ ہوگی تو ہم کس طرح لوگوں کو تبلیغ کریں گے، ہم کس طرح نماز پڑھیں گے؟ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ پہلے ہم خود سیکھیں، پھر جو بات سیکھیں اس کو اپنے دل کے اندر ہی نہ رکھیں، اپنے سینے کے اندر ہی نہ رکھیں، پھر آگے لوگوں تک پہنچائیں تاکہ آپ کے اس علم سے لوگ بھی مستفیض ہوں، لوگوں کو بھی فائدہ پہنچے۔ تو اس سلسلے کے اندر ہم نے ہر ہفتے کو بعد از نماز عشاء درس حدیث رکھا ہے اس مسجد کے اندر، اور جو کوئی بندہ قرآن پاک پڑھنا چاہتا ہے، نماز یاد کرنا چاہتا ہے، روزانہ عشاء کے بعد قرآن پاک پڑھنا چاہتا ہے، نماز یاد کرنا چاہتا ہے، اس کا بھی آغاز کیا گیا ہے۔ اور ہر ہفتے آپ نے کوشش کرنی ہے کہ کچھ نہ کچھ تو ہمارے علم کے اندر اضافہ ہو ہی گا نا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں بتائے ہیں وہ آپ کے سامنے پیش کیے جائیں گے، تو زیادہ سے زیادہ کوشش کرنی، اور دوستوں کو لے کر بھی آنا ہے۔ ہر ہفتے کو عشاء کی نماز کے بعد اس مسجد کے اندر پروگرام کیا جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔